میں محسن بلال زمان پارک کے باہر موجود ہوں. کچھ یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ معمول سے ہٹ کر ہوتی ہیں. ایک خاتون ایسی ہیں کہ جو روزانہ یہاں پر آ رہی ہیں, درود پاک پڑھتی ہیں, چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی لمبی عمر صحت کی دعا مانگتی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں زرین انور. یہ بتائیے گا کہ کوئی روحانی وابستگی ہے خان صاحب کے ساتھ آپ کی؟ صحیح سمجھ لے کہ میں آپ 2018 میں جب خان صاحب کو ملی تھی پہلی دفعہ ایسے 1 by 1, تو منزہ آپا نے کنونشن کروایا تھا, تو میں آگے کھڑی ہو گئی تھی. جیسے راستہ ہے نا, راستے سے آ رہے تھے خان صاحب, تو میرے دل نے کہا, تو میں آگے کھڑی ہو گئی. پرس نکالا میں نے, جو میرے تھا, تو میں نے خان صاحب کا صدقہ دیا. خان صاحب میرے آگے 9 منٹ کھڑے رہے, دعائیں دیتی تھی ساتھ ساتھ. پیار اس لیے تھا کہ یہ بندہ سچ اور حق پہ کھڑا ہے. اور خان صاحب کی بہت ساری باتیں ہمارے قائد اعظم سے ملتی ہیں. اور میں اکثر جب پڑھا کرتی تھی تو میرا دل ہوتا تھا کاش میں اس وقت ہوتی تو میں قائد اعظم کے ساتھ ہوتی. کس طرح بھی مشکل حالات تھے, میں ضرور ان کا ساتھ دیتی. یہی سوچ کے پھر میں نے سوچا کہ یہ حسینی قافلہ ہے, اس میں شامل ہو جاؤ. عمران خان کا تو آپ ان کی مرشد ہیں یا وہ آپ کے مرشد؟ وہ میرے مرشد ہیں, نعوذ باللہ, میں کیسے ہو سکتی ہوں. وہ میرے مرشد ہیں. وہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ کس قدر عاشق رسول ہیں. وہ مدینہ پاک کا نام انہوں نے ووٹنگ سے پہلے نہیں لیا. وزیر اعظم بننے سے پہلے انہوں نے ایک دن بھی نام نہیں لیا مدینہ کی ریاست کا, آپ بھی گواہ ہیں. بعد میں لیا تاکہ وہ, تو یہی بات ہمیں پسند آئی ان کی. اور پھر کسی نے اتنے سالوں بعد جس بیس پہ پاکستان بنا تھا اس بیس کا نام تو لیا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں عمران خان آپ کے مرشد ہیں اور آپ ان کی مریدنی ہیں؟ اسی لیے مریدنی ہوں میں, اسی لیے مریدنی ہوں. وہ سچ حق پہ کھڑا ہے, اور سچ حق پہ کھڑا ہونے والا حسینی قافلے کے ساتھ ہے. یزیدیت بھی مشہور ہے اور حسینیت بھی, لیکن کون چاہتا ہے کہ یزیدیت کے ساتھ ہوں؟ کوئی چاہتا ہے؟ اور عمران خان میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ آپ دیکھیں نا, ایک بندہ سچ اور حق پہ منافقت نہیں کرتا. وہ بندہ بہت دفعہ اس کو آفر ہو رہی ہیں کہ یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا کسی شخص کو. نہیں, آپ کو یہ نہیں پتا مرشد کس کو کہتے ہیں. میری بات سنیں, آج کیا دور چل رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ ختم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میرے بعد جو اللہ کے ولی ہوں گے ان کے درجات بہت بلند ہوں گے. آج اللہ کے ولی آپ ڈھونڈے کون سے ہیں, مجھے بتا دیں. آپ بتا دیں. آپ ڈھونڈیں, آپ کا تو میڈیا ہے, آپ کا تو کام یہی ہے. ہم تو چلیں ایک کو کہہ دیں گے جی, فضل الرحمان کو کہہ سکتے ہیں کچھ, میں تو اس کو کبھی مولانا بھی نہیں کہتی. آپ کے دور میں پاکستان کی کیا سیاست میں آپ کو کوئی ولی نظر آتا ہے؟ سیاست تو الگ چیز ہے. خان صاحب ایک الگ لے کے آئے ہیں, مدینہ کی ریاست کا انہوں نے ایک ہمیں دیا ہے. لیکن اس کے لیے اب جس طرح کی وہ خبریں آ رہی ہیں سیٹا وائٹ وغیرہ کی یا ٹیران کی, بات کریں اس طرح کی, یہ غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. ہم نہیں مانتے ان باتوں کو, یہ بالکل غلط ہے, الزام ہے خان صاحب کے اوپر. ہم نہیں مانتے اس کو, اور اگر ہو تو ہمیں نہیں پتا. ہم اس کی ذاتی زندگی اللہ پاک نے پتہ نہیں کب کا اس کو معاف کر کے دھلا کے کب ایک بندہ, میں غلط کروں تو میرے رب کے آگے اللہ پاک کہتے ہیں آخر تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں. مجھے نہیں پتا میرے رب نے کب, گلیمر بھی تھا, جوانی بھی تھی ان کی. یہ تو نہیں میں کہتی کہ وہ اللہ معافی دے, صدا سے ہی ایسے تھے. اب میں کہتی ہوں کہ جب وہ اقوام متحدہ میں انہوں نے تقریر کی اور میرے نبی پاک کا انہوں نے مقدمہ لڑا, ان لوگوں کے سامنے, یہودیوں کے سامنے, عیسائیوں کے سامنے, اس مطلب کہ جگہ پہ جہاں 75 سالوں میں اس سے پہلے نہیں ہمارے لیڈر جاتے تھے. ضیاء الحق بڑا, آپ کو مرد حق مرد مومن کہتے ہیں نا, اس کو بھی توفیق نہیں ہوئی تھی نبی پاک کے لیے بات کرنے کی. تو یہ میرے خان صاحب کو اللہ نے چن لیا, یہ چنا ہوا بندہ ہے. اور اس چنے ہوئے بندے کی توفیق دی اللہ نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کرنے کی, آپ لوگ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. ہمارے نبی کے لیے اس طرح کی باتیں ہم نہیں کرتے, وہ آپ کے مخالفین. تکلیف ہوتی ہے, یہ کس آپ سب کے دلوں کی بات نہیں ہے. آپ کے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی جب میرے نبی پاک کے لیے کوئی بات غلط کرتا ہے؟ تو پھر یہ میرے دل کی بات کی تھی, میں نے اس لیے اسے چن لیا تھا. رات کے 2:30 بجے ہوئے تھے, میں تقریر سن رہی تھی ان کی, اور میں نے تب سوچا تھا یہ بندہ چنا ہوا ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہی ہیں کوئی بندے نے اگر کیا ہے تو توبہ کر لے تو توبہ کے دروازے, اور اگر یعنی اور اپنے لیڈر کے لیے آپ یہ کہہ رہی ہیں جو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ سیتا سوتا, میں نام بھی نہیں لینا چاہتی, آپ میرے سامنے بالکل اس طرح کی بات کا نام بھی نہ لیں. وہ خود اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں. ہم نہیں کہنا چاہتے کچھ بھی, ہم کسی کے کردار پہ بھی کچھ نہیں کہنا چاہتے. یہ لوگ کتنی غلاظت پھینکتے ہیں. آپ کو اگر عمران خان پہ مخالف آپ کیوں ہوں گی اگر فیوچر میں ہوئی, اگر کردار کی بات نہیں ہے تو
کون سی آپ دیکھیں گے کہ اگر عمران خان نے بھی یہ کیا تو ہم پیری مریدی ختم کر دیں گے؟ خان صاحب نے اگر ان چوروں کو چھوڑ دیا, ان کے اوپر ان کو مطلب حساب نہیں لیا, ہم اپنا الگ راستہ کر لیں گے بس. خان صاحب ہماری ایک ہی دعا ہے, ایک, اور وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ آفرز ہو رہی ہیں کمپنی کی طرف سے کہ آپ یہ 4 باتوں کو چھوڑ دیں اور آ جائیں. یعنی کہ NRO نہ چھیڑیں, ارشد شریف کے قاتلوں کو نہ چھیڑیں. ہمیں سیاست بھی آتی ہے بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کشمیر پہ صرف بات کرنی ہے, انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو آ جائیں. خان صاحب نہیں کر رہے, کیوں؟ وہ چاہے تو وہ بھی منافقت کر سکتا ہے بندہ. آپ کو یعنی پھر کرداروں پہ تو بات نہیں ہونی چاہیے, ایسا ہی ہے؟ میری بات سنیں, وہ دو الگ ہیں. پھر کیوں آپ کے PTI کے رہنما مریم نواز کے خلاف توپوں کا رخ کر دیتے ہیں؟ کون کرے؟ میری باتوں میں ایک بات بھی اس کے خلاف نہیں ہے. آپ کے رہنما بھی کرتے ہیں, اس وجہ سے وہ آپ کے لیڈر کی بات. جب میرا لیڈر نہیں کرتا, آپ دیکھیں دنیا میں کون کون گلا لائی, فلانا لائی, ریحام خان, کوئی ایک مطلب اس قدر الزامات اور اس قدر گندی سیاست کی ہے میرے خان صاحب کے اوپر کہ آپ کو سب کا پتہ ہے, آپ کو تو نہیں بتانے کی ضرورت نا. یہ میرے خان سے کیا مراد؟ ہمارے خان صاحب ہیں, ہمارے, آپ جو مرضی کریں, ہمارے کپتان ہیں, ہمارے لیڈر ہیں. ہم اپنی محبت میں کچھ بھی کہہ دیں, یہ تو نہیں ہے بات کہ ہمارے خان صاحب ہیں, ہمارے کپتان ہیں, عمران خان صاحب ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے مرشد ہیں. آپ کے ہسبینڈ کچھ نہیں کہتے یا وہ بھی آتے ہیں یہاں؟ یا میرے ہسبینڈ مجھے خود ساتھ بھی لے کے کئی دفعہ گئے, لیکن وہ چونکہ اپنی جاب پہ ہوتے ہیں, لیکن میں ان کی اجازت سے گھر کا کام کاج نہیں کرتی؟ میری بہویں ماشاءاللہ الحمدللہ وہ سارا سنبھالتی ہیں گھر, میں بھی سنبھال کے کر کے آتی ہوں جو میرے ذمہ ہوتی ہیں. وہ بھی خان صاحب کی فین ہے سب الحمدللہ. انہوں نے اپنی ساس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. میری فیملی باشعور فیملی ہے الحمدللہ. میرے بیٹے, میری بہویں, میری بیٹی, میرا داماد, ایون کہ بحرین میں میرا داماد الحمدللہ وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں مجھ پہ. یعنی ساسو ماں کو انہوں نے فری ہینڈ دیا. بیٹا میں آج تک کبھی کسی جلسے میں نہیں گئی تھی. آج آپ کو میں کھل کے بتا دوں, خان صاحب تو کب سے ہیں نا, میں آج تک کسی جلسے میں نہیں گئی تھی. گھر بیٹھ کے میرے بچے جاتے تھے, میں ان کو خود بھیجتی تھی. لیکن جب سے خان صاحب اب یہ 10 ماہ پہلے سے اس, میں کیا کہوں, میرا کرائسس کہہ لیں, نہیں, گندی حکومت نے, ان غداروں نے اپنا ایکا کر لیا کمپنی کے ساتھ, تو مل ملا کے خان صاحب کو ناحق اندھیرے رات کے میں اتار باہر کیا. تو پھر ہم نے سوچا کہ اب اس کا اللہ اور عوام کے سوا کوئی نہیں, اور جب تک ہم نہیں نکلیں گے لوگوں کو, اور دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا کہ خان کے سپورٹ کر رہے ہیں عوام. تب سے میں بھی نکلی اور میں نے ہزاروں عورتوں کو ان کے گھروں میں جا کے ان کو نکالا ہے. دعا بھی مانگتی ہیں پیچھے سے خان صاحب کی؟ میں کہتی ہوں کوئی دن, کوئی لمحہ, کوئی وقت خالی نہیں ہے, کوئی وقت خالی نہیں ہے. اور جس طرح میں دعا مانگتی ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب رات کو اول تو سوئے ہی نہیں ہم, جس دن سے وہ اتنے صحیح طرح سے, لیکن جب سو جاتی ہے رات کو, جب بھی آنکھ کھلتی ہے, دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ پڑھ کے, مجھے جب سے کسی نے بتایا کہ کوئی دعا مانگے, تو میرے رب قبولیت کی گھڑی کب ہو میرے سونے کو پتہ ہے. یہ ساری ہماری آزمائشیں ہیں, ہم کہاں کے اچھے ہیں. لاسٹ میں بتا دیں کیا دعا مانگتی ہیں خان صاحب کی؟ ان کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں, ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرنے کی دعا مانگتی ہوں, اور اللہ پاک ان کو اور زیادہ ہمت دے سچ فیصلے کرنے کی اور صحیح فیصلے کرنے کی. جی بالکل, یہ ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے, بلکہ جس سے بھی بات کرو وہ خان صاحب سے سیاست اپنی جگہ, لیکن ایک عقیدت مندی کا اب اظہار ہو رہا ہے, اور جس کی بڑی وجہ خان صاحب کی اقوام متحدہ کی وہ تقریر ہی بتائی جاتی ہے. تو یہاں پر ہم تھوڑا سا پوچھتے بھی ہیں, کھنگالتے بھی ہیں, تو آگے سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہم مرید ہیں اور خان صاحب مرشد ہیں, کیونکہ وہ ان کے سینے میں مدینہ کی ریاست بستی ہے, اور اس وجہ سے ہم خان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں. اللہ حافظ.